ایرانی فارن منسٹر نے کہا تھا on Pakistan. There is this group, so-called Jaish al-Adl, which is a پاکستان میں جیش العدل نے پناہ لے رکھی ہے، ہم نے تو اس کو نشانہ بنایا ہے۔ ہم نے پورا جواب دیا کہ ایران میں بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے PLA کے دہشت گردوں نے پناہ لے رکھی ہے، ہم نے تو ان کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی فارن منسٹر نے کہا تھا accordingly, we only targeted Iranian terrorists. ہم نے صرف ایرانی شہریوں کو نشانہ بنایا، پاکستانیوں کو تو نہیں۔ پھر ایرانیوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے بھی ان کے شہریوں کو بالکل نشانہ نہیں بنایا، انتہائی صفائی اور مہارت سے صحیح حساب چکتا کیا ہے۔ ایرانی فارن منسٹر نے کہا We do respect the sovereignty and the territorial integrity of Pakistan. ہم میزائل داغتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم برادر ملک پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ ہماری وزارت خارجہ نے بھی میزائل داغ کر برادر ملک کو یقین دلا دیا ہے کہ ہم ایران کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ ایرانی فارن منسٹر نے کہا تھا We don't allow our national security to be compromised and to be played with, and we have no reservation, no hesitations when it comes to our national interest. ہم اپنے ملک کی سالمیت پر کمپرومائز نہیں کرتے، تو ایرانیوں بھی نہیں کرتے۔ اگلی دفعہ ہمت پڑے تو پھر آزما دے دو، ہم جواب پورا دیں گے۔ میزائل مارو گے میزائل ماریں گے، جتنے کلومیٹر گھسو گے اتنے کلومیٹر گھسیں گے، سوری زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ذرا اس ایرانی ایجنسی نے کتنے فخر سے اعلان کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر میزائل ڈال دیے، اب ایسی تسلی کرائیے گھنٹے ہو گئے چپ لگی ہے۔ اپنی تصویر دیکھو ذرا، اندھیرا ہونے پر پٹاخہ مار کے بھاگے تھے، ہم صبح کو دشمن پر نازل ہوئے۔ ناظرین، کل ارشد شریف ٹونیر نے اپنے شو میں بڑی یقین سے کانفیڈنس سے بتا دیا تھا کہ پاکستان ضرور فوجی جواب دے گا۔ انہوں نے کہا تھا یہ میرے طوطے چڑیا یہ جس کی بھی خبر سمجھ لے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ واقعہ کوئی اثر اور مغرب کے درمیان کا بتایا جا رہا ہے تو اس وقت ہوا ہے منگل کو۔ ناظرین دیکھتے ہیں پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا۔ پہلے تو عوامی رد عمل سے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ پاکستانیوں کے سامنے پہلے سوشل میڈیا سے آیا، جس پر پاکستانیوں میں شدید غم و غصہ اور اضطراب پھیل گیا۔ طرح طرح کی خبریں کنفیوژن کا باعث بن رہی تھیں۔ بالآخر رات گئے پاکستانی دفتر خارجہ کا بیان سامنے آ ہی گیا۔ خود مختاری کی خلاف ورزی، سنگین نتائج، برادرانہ تعلقات۔ ہم عوام یقیناً اس موقع پر برادرانہ تعلقات اور پاک ایران دوستی سننے کے موڈ پر بالکل نہیں ہیں۔ یہ بات ایران سے ڈرون اور میزائل کے بٹن دبتے ہی ڈیلیٹ ہوئے تھے۔ ہم جو خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس پر ایران کیا سنگین نتائج بھگتے گا، صرف اس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ہم عوام تو دفتر خارجہ کے بیان میں ہی انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ یہ فوجی کارروائی تھی، ہم کسی فوجی بیان کا انتظار کر رہے تھے جو اس پروگرام کے ریکارڈنگ کے وقت اس وقت تک تو تقریباً پبلک نہیں ہوا، لیکن آئے ذرا جائزہ لیں ہوگا کیا اور کیا خبریں۔ پالک فوج ظاہری سی بات ہے ایران کو رسپانس دیتے ہوئے آبجیکٹیوز اور ایسپیکٹس کا اور امپیکٹس کا جائزہ لے گی۔ آخر ایران نے ایسا کیا کیوں؟ تویتے کر رہے ہیں یہ، جنگ نہیں کر رہے حزب اللہ والے۔ اسرائیل اب حزب اللہ کے ٹھکانوں پر لبنان میں چن چن کر میزائل ڈال رہا ہے۔ اسرائیل پر حملہ کرنے کے بجائے ان کی میزائلوں نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے۔ کچھ سوچ کے کیا ہوگا؟ کوئی ایسی پلاننگ جس کا ایران، پاکستان یا جیش العدل سے بڑا اسکوپ ہو، یا جو سبکی اسرائیل ان کی کر رہا ہے اس کے خلاف عراق، سیریا اور پاکستان میں آسان ٹارگٹ کھول کر اپنی عوام کا دل بشواری کرنے کے لیے یہ کوئی اسٹریٹجی ہو۔ لیکن سوری ایران صاحب، سوری آپ نے غلط جگہ پندا لے دیا ہے۔ چراغ شام نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ آپ کو جواب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ جی ناظرین، یہ میرا تجزیہ، میری چڑیا یا کبوتر سب کی طرف سے سمجھنے آپ، پاکستان جواب ضرور دے گا۔ ان معروضی حالات کو پوری طرح کیلکولیٹ کر کے دے گا جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے اور جن کا نہیں کیا، لیکن دے گا ضرور۔ پاکستان اور پاکستانی فلسطین سے، فلسطینیوں کی جنگ آزادی سے، حماس سمیت فلسطین کے لیے
جو بھی جہاد کرے سب سے کسی بھی عربی یا ایرانی سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، لیکن تم سمجھتے ہو کہ تم ہماری زمین پر میزائل لاؤ گے، ہمارے معصوم بچے شہید کرو گے اور کہو گے یہودی دہشت گردوں کے اڈے اڑا دیے؟ تیار رہنا، جواب ضرور آئے گا۔ ایران کے پاس ناظرین ہمارے میزائلی جواب سے، ہمارے فوجی جواب سے بچنے کے لیے صرف ایک آپشن ہے، وہ ہے بڑی سفارتی سطح پر اس غلطی پر شرمندگی یا معافی کا اعلان، ورنہ پاکستان کا فوجی جواب ضرور آئے گا، اور اس کے پاکستان کو ایک نقصان اور دو فائدے اور بھی ہوں گے۔ نقصان کو چھوڑیں، ملک کی خود مختاری سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فائدے یہ ہوں گے کہ پاکستان کے لیے آئندہ بھی ایران میں اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کا لائسنس مل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے میں کن دشمن ٹارگٹس کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ بھی ہمارے دشمن ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ایران یا سعودی عرب اور ترکی، ان میں سے کسی ایک کی سائڈ پہ کھڑا ہونا، کس کی سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، اس میں فیصلہ کرنے میں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا، ابھی مخمصے میں رہتا ہے۔ ایران کے عراق، ترکی، آذربائیجان سمیت سارے ہی مسلمان پڑوسیوں سے مسائل ہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، خاص کے پروگرام میں اطلاع میری خبروں اور دیگر تجزیوں کے لیے بیل نوٹیفیکیشن آن کیا ہے نا؟